اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال امام الباقر علیہ السلام السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین صلوات پڑھتے بر محمد وعلی عزیزان محترم، معزز سامعین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں فرش عطا جیسی عظیم عبادت سے نوازا ہے، اور کبھی خدا اس عظیم عبادت سے ہمیں محروم نہ کرے، اسی کی دعا کرتے رہیں گے۔ چونکہ یہ خمسہ مجالس عنوان زیارت عاشوراء کے چند فقرات انشاءاللہ اسے سمجھنے کی اور اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ زیارت عاشوراء کوئی معمولی زیارت نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 سال 3 سال 5 سال میں باتیں تمام کر دیں۔ جیسے ذات خدا لامحدود ہے، ہماری محدود زندگی ختم ہو جاتی ہے، ذات خدا کے سلسلے سے گفتگو ختم نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی ذات حسین ایک عظیم ذات ہے جس نے اپنے آپ کو خدا سے متصل کر لیا ہے۔ اتنی عظیم ذات ہے کہ ہماری ذات ختم ہو جائے گی لیکن آل محمد کے تذکرے ختم نہیں ہوں گے۔ انہی تذکروں اور زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے زیارت عاشوراء، کہ جس کے فراز، جس کے جملات یقین جانیے جیسے جیسے آپ غور کرتے جائیں ویسے ویسے معارف کے دریا میں غوطہ زن ہوتے جائیں گے اور قیمتی سے قیمتی موتی آپ حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کی طاقت جواب دے جائے گی لیکن موتیوں میں کمی نہیں آئے گی۔ لہذا کوشش کریں گے چند باتیں، چونکہ آغاز ہے لہذا میں نے 1-2 فقرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ کوشش یہ کریں گے میں موضوعات بھی آپ کو بتا دوں تاکہ ان 5 دنوں میں کس کس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ آج چونکہ سلام کے فقرے کو ہم نے اٹھایا ہے لہذا اسلامی کلچر، سلام کرنے کا اور سلام کیوں ضروری ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی اس میں محبت محمد و آل محمد کے فائدے کیا ہیں، ان فائدوں کو تھوڑے بہت محسوس کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ فائدے معین نہیں کیے جا سکتے، یہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد
تیسرے دن انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ آل محمد سے دشمنی کرنے سے انسان کس بربادی کے درجے پر پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ وہاں ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور تقریباً کوشش کروں گا میں زیادہ سے زیادہ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کے بعد چوتھے دن انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے فارمولے کیا ہیں، حیات طیبہ اور ایک مبارک زندگی گزارنے کے لیے راہ حل کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور پانچویں دن انشاءاللہ، چونکہ میں نے ہر روز کے لیے ایک دو فقرہ اٹھایا ہے جس پر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور پانچویں دن چونکہ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ قرب خدا حاصل ہو جائے، اور اصحاب حسینی نے جنت نہیں بلکہ قرب خدا چاہا ہے، لہذا ہم پانچویں دن انشاءاللہ گفتگو کریں گے خدا سے قریب کیسے ہوا جاتا ہے، قرب خدا کے لیے زیارت عاشوراء میں کس ذات کو سب سے زیادہ توجہ زوم کر کے بتایا گیا ہے تاکہ خدا کے خاص بندے کہلائیں اور قرب خدا حاصل ہو جائے۔ یہ ہمارا 5 دنوں کا ایک خاکہ ہے جس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے جو فقرہ پیش کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو یا تو قال اللہ کہا جاتا ہے یا قال المعصوم کہا جاتا ہے، لہذا میں نے قال المعصوم میں امام محمد باقر علیہ السلام یہ پڑھ کر بتا دیا ہے کہ زیارت عاشوراء کس امام سے ہم تک پہنچی ہے، تاکہ ہمیں پتہ رہنا چاہیے کہ یہ زیارت، اتنی عظیم زیارت کس معصوم کی زبان سے ہم عاشقان آل محمد تک آئی ہے، تاکہ ہم اس زیارت کے ذریعے سے بلندی حاصل کر سکیں۔ تو امام، پانچویں امام، ان کی زبان سے ہے، یہ ایک پیغام میں نے خطبے ہی کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں زیارت عاشوراء کے سلسلے سے، یہاں تک باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ حدیث قدسی میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ امام کی زبان سے آیا ہے، اور یہ تذکرہ اور یہ ذکر جب امام کی زبان سے آ گیا ہے تو ہمارے لیے عظمتوں کا حامل ہے، ہمارے لیے لائق احترام ہے، یا یوں کہہ دے کہ اگر ہمیں اپنے وجود کی عظمت چاہیے تو ان فقرات سے اپنے آپ کو متصل کر لیں، عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو مولا کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ۔ خود یہ ایک ٹاپک ہے کہ ابا عبداللہ سے مراد کون ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ یاد رکھیے ابا عبداللہ کہہ کے سلام کر کے کسی نہ کسی حقیقت کی جانب ضرور متوجہ کرنا چاہا ہے۔ ابا عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، ابا عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کا باپ۔ یہ لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، لیکن مراد کون ہے؟ امام حسین ہیں۔ تو امام حسین جب مراد ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا گیا ہے ابا عبداللہ؟ تو تاریخ میں ایسا کوئی نام ہے یا نہیں ہے، بعض لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک حقیقت کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس جب بھی کوئی غم ہوتا ہے، جب بھی کوئی خوشی ہوتی ہے، وہ غم مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک زیارت حسین نہیں ہوتی ہے، اور وہ خوشی مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ذکر حسین اور زیارت حسین نہیں ہوتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں ہم شب عاشور کے بھی اعمال کرتے ہیں تو زیارت ضرور پڑھتے ہیں،
غدیر کے اعمال بھی کرتے ہیں تو اس زیارت سے محروم نہیں رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، جب زیارت ہے تو خوشی میں پڑھی جائے یا غم میں؟ تو میں ایک نقطے کی جانب متوجہ کر رہا ہوں، متوجہ ہونا شرط ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے لیے غم اور خوشی معیار نہیں رکھتا ہے، بلکہ خدا سے رابطہ۔ سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ غم بھی غم ہمارے لیے نہیں ہے، خوشی بھی خوشی نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت ہے رابطہ خدا سے متصل ہو جانا۔ کہا جب غم ہوتا ہے تب بھی ہم خدا سے متصل ہوتے ہیں، بس طریقہ یہ ہے کہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ اور جب خوشی ملتی ہے تب بھی خدا سے رابطہ ہوتا ہے اور شکر کے مرحلے میں ہم جاتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں ان حقائق کی جانب، تو کہا مقصد غم اور خوشی نہیں ہے، خدا سے رابطہ ہے، اور خدا سے رابطے کے لیے ذات حسین ہے۔ خدا سے رابطے کے لیے کیا ہے؟ ذات حسین ہے۔ تو چونکہ مقصد غم نہیں، خوشی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو خدا سے متصل کرنا ہے، تو زیارت حسین جو ہم پڑھتے ہیں، حسین کو ہم جو یاد کرتے ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہر دو مسئلے میں ہم اسی پرسنالٹی اور اسی ذات کے ذریعے سے خدا سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ جب بھی ہماری خوشی ہوتی ہے ہم زیارت پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ چونکہ خدا سے متصل ہونا بندگی کے مدارج تک پہنچاتا ہے، کمال بندگی تک لے جاتا ہے۔ امام حسین کو السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ کے سلام کرنا حقیقت یہ ہے، چونکہ بندگی اگر کربلا نہ ہوتی تو ختم ہو جاتی، لہذا حسین نے اس اطاعت اور بندگی اور خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے راستے کو منور کر کے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا اب جب بھی کوئی بندگی ہوگی تو اس کی سب سے عظیم ذات حسین ہوگی، لہذا سلام کیا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے بندے کے اس عظیم ذات کے جس کے ذریعے سے بندگی پہچانی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو اس میں سلام کیا گیا ہے، اور میں نے کیا کہا تھا کہ اسلامی کلچر خود اگر اس پر بات کی جائے کہ کلچر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، بنایا کیسے جاتا ہے، ایک آدمی اور ایک دن میں کلچر بنتا نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنا پڑتی ہے، لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، سالوں سال وقت لگتے ہیں، تب جا کر ایک کلچر عام ہوتا ہے اور کلچر بنایا جاتا ہے۔ کہا اسلامی کلچر میں زندگی گزارو، اور اس کلچر میں سب سے بڑی پہچان یہ ہونا چاہیے کہ سلام و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ لہذا کہا یہی گیا ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرو تو سلام کر کے ملو، جب بھی کہیں جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو، بلکہ یہی نہیں، جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے بھی قرآن کی آیت ہے کہ ان کا استقبال جو ویلکم کیا جائے گا وہ سلام کے ذریعے سے ہے۔ قرآن کی آیت ہے ادخلوها بسلام آمنین، آپ سب کے سب داخل ہو جائیے سلامتی کے ساتھ۔ ادخلوها بسلام، کس کے ذریعے سے؟ سلامتی کے ذریعے سے۔ یعنی یہ کلچر جب ہم عام کریں گے تو ہمیں وہاں پھر عجیب نہیں محسوس ہوگا، چونکہ ہم سلام کرنے کے ذریعے سے اسلامی کلچر میں جا رہے ہیں، اور جب اسلامی کلچر میں جا رہے ہیں تو گویا ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جب دعا کر رہے ہیں تو گویا اپنے نفس سے نکل کر مومنین کا خیال رکھنا ہے جس کے لیے دعا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام کا پیغام ہی یہی ہے، اپنے لیے جیے تو کیا جیے، جینا ہے تو کس کے لیے؟ مخلوق خدا کے لیے جیے۔ لہذا آپ جا کے دیکھیں اہل بیت کی زندگی میں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے انہیں کس چیز کی کمی ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں آ کر ان تکلیفوں کو جو برداشت کیا ہے، صرف ایک مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو جتنا زیادہ ہو سکے بارگاہ خدا میں پہنچایا جا سکے۔ لہذا جب بھی ملیں سلام کر کے، میں نے کہا کہ جنت میں بھی داخل ہونے والوں کے لیے سلام کے ذریعے سے استقبال کیا جائے گا۔
لہذا روایات ہیں، میں وہ روایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ایک اچھا کلچر بنانا چاہتے ہو، اسلامی کلچر بنانا چاہتے ہو، فرہنگ بنانا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو، سلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان عام کرتے چلے جاؤ۔ لہذا رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہاں پر دیکھیں، خود لفظ سلام خود اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو اہل علم یہاں تک آ کر بات کرتے ہیں، بلکہ قرآن میں بھی ہے، اسماء الہی میں بھی ہے، دعائے جوشن کبیر میں بھی آپ جا کے دیکھیں تو سلام خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام۔ بلکہ میں کبھی کبھی اشارہ کرتا ہوں کہ سورہ حشر کو کبھی موقع ملے تو بیٹھ کر پڑھیے، اور خاص طور سے آخری آیات کا مطالعہ کیجیے جس میں اسماء حسنہ الہی موجود ہیں، وہاں پر بھی یہ لفظ موجود ہے۔ تو یہ سلام عام لفظ نہیں ہے بلکہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہو جائے گا، اللہ کہتا ہر لمحے خدا کو یاد رکھو، کبھی بھی خدا سے غافل نہ ہو، جب بھی سلام کریں گے تو گویا ایک پیغام یہ ہے کہ ہمارا رابطہ خدا سے ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ خدا کا نام ہے۔ اسم ہے یعنی نام ہے، من اسماء اللہ تعالی، فافشوہ بینکم، افشا کرنا یعنی پھیلانا، فافشوہ بینکم، کہا یہ نام خدا لوگوں کے درمیان پھیلا دو، بینکم تمہارے درمیان، یعنی اس میں کنجوسی مت کرو بلکہ کلچر بناؤ کہ نام خدا کیا ہو جائے؟ عام ہو جائے۔ عام کیسے ہوگا؟ جب بھی کسی سے ملو تو سلام کر کے ملا کرو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو میں نے کہا کہ چونکہ رسول نے کہا ہے کہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قرآنی دلیل بھی میں نے کہا سورہ حشر کی آیت جا کے آپ دیکھیں تو اس میں یہی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ آپ وہاں پر آ کے دیکھیے، یہ جو سلام آیا ہے یہ سورہ حشر میں خدا کا نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اسم اعظم کے سلسلے سے کہ اگر کوئی حاجت رکھنا ہے تو خدا کے ناموں کے ذریعے سے، خدا کے ذریعے سے آپ اس کی بارگاہ میں آؤ، اسماء حسنہ الہی کے ذریعے سے جب کچھ طلب کرو گے تو کبھی رد نہیں ہوتا ہے۔ نام اگر اسماء حسنہ دیکھے جائیں تو یہ نام ہوتے ہیں، اور اسی کو جب مجسم بنایا جاتا ہے تو اہل بیت بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو خود دلیل قرآنی ہے کہ سلام نام خدا ہے۔ اسی طریقے سے سید الشہداء کی زیارت کے سلسلے سے ایک فقرہ پایا جاتا ہے جس میں اشارہ ہے کہ یہ لفظ سلام نام خدا میں سے ایک نام ہے۔ لہذا روایت کا فقرہ ہے جو سید الشہداء کے سلسلے سے ہے، روایت ہے، اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی کیا ہے؟ سلام ہے، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السلام، اور کیا ہوتا ہے؟ تیری ہی طرف سلامتی پلٹ کر جاتی ہے، وَمِنْكَ السلام، اور سلامتی اگر ہے تو تیرے ہی وجود سے ہے۔ تین فقرے ہیں، اللہم انت السلام، تو ہی سلام ہے، من کا السلام، سلامتی کا کانسیپٹ بھی تیری ہی وجود سے ہے، اور اگر دنیا میں کوئی سلامتی پائی بھی جاتی ہے تو اس کی بازگشت اور اس کے پلٹ کر اگر دیکھا جائے تو وہ تجھ تک ہی پہنچتی ہے۔ گویا ایک پیغام مل گیا کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو انسان کی حیات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انسان کی حیات کے لیے دعا کرتے ہیں تو انسان اس بات پر خوش نہ ہو جائے یہ زندگی میری جیم کرنے کی بنیاد پر ہے، ڈائٹنگ کرنے کی بنیاد پر ہے، ہم نے اپنی محنت سے یہ حیات، کہا نہیں، حیات نہ ڈائٹنگ کرنے سے ہے نہ جیم میں جانے سے ہے۔ ہاں اسی لیے میں کبھی کبھی جملہ بھی کہتا ہوں، یاد رکھیے، صحت اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صحت خریدی نہیں جاتی ہے، صحت بچائی جاتی ہے۔ فرق ہے، اگر اس پر تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں
صحت خریدی نہیں جاتی ہے، صحت بچائی جاتی ہے۔ یہ صحت اور سلامتی بچانے کے لیے جیم میں جایا جاتا ہے۔ سلامتی اگر ہے تو ذات خدا سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی زندہ ہے، اور جو اس سے متصل ہو جاتا ہے زندہ جاوید بن جاتا ہے۔ کربلا کی سلامتی کی ضمانت یہ ہے کہ کربلا کا ہر قدم خدا سے متصل ہے، لہذا کربلا جو ہے کیا ہے؟ کہا زندہ جاوید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلامتی کا تصور یہ ہے کہ انت السلام و الیک السلام و منک السلام۔ تو جب بھی اسلامی کلچر آپ عام کرنا چاہتے ہو، رسول اسلام نے کہا فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان عام کر دو۔ کس چیز کو عام کر دو؟ سلام کو عام کر دو، اس میں کنجوسی سے کام نہ لینا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لہذا آپ دیکھیں اسلام میں تحقیق جو کی گئی ہے، ریسرچ بھی کیا گیا ہے، بیان بھی جو کیا گیا ہے کہ سلام کے آداب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، کس کو سلام کرنا چاہیے، سلام کا جو ہے ثواب کتنا ہے، سلام کا جواب دینے والے کے لیے جواب کتنا ہے۔ میں صرف روایات اپنی جانب سے کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ سلام کے آداب و شرائط میں سے کہتے ہیں ہر بات سے پہلے، گفتگو سے پہلے کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں من بدأ بالکلام قبل السلام، جو کوئی بھی گفتگو کا آغاز کرتا ہے قبل السلام، سلام سے پہلے، من بدأ بالکلام، کلام کا آغاز کرتا ہے قبل السلام، سلام سے پہلے، فلا تجیبوہ، تو پھر اس کا جواب مت دو۔ اب یہ جواب نہ دینا کوئی ایگو اور گھمنڈ نہیں ہے، حکم اسلامی پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا ہے اگر کوئی سلام سے پہلے بات کرتا ہے تو ایسی بات کو اگنور کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے بغیر اور فرہنگ اور کلچر اسلامی کے بغیر اس نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، گویا اس کی گفتگو میں ادب کی رعایت نہیں ہے، اور جہاں ادب نہیں پایا جاتا ہے پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو ان کو سلام کر کے نکل لو، یعنی ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی لا تعزنوا بأحد یا لأحد، کسی ایک کو بھی اجازت مت دو حتی یسلم، یہاں تک کہ وہ سلام کرے، یعنی کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کو انٹر نہ ہونے دو، کبھی بھی کسی سے گفتگو مت کرو جب تک کہ وہ سلام نہیں کرتا، حتی یسلم، کیا نہیں کرتا ہے؟ سلام نہیں کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تعزنوا، اجازت مت دو۔ لہذا آپ دیکھیے اجازت کب ملتی ہے؟ جب سلام کیا جاتا ہے۔ کہا ہم اہل بیت کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو اذن دخول چاہتے ہیں، خدا کرے آپ سب زیارت پر جائیں، اور جانے کے بعد کیونکہ اذن دخول دعا ہے کہ نہیں ہے، جائیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد داخل ہوتے ہی ساتھ سب سے پہلے ہم سلام پڑھتے یا نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کہا وہ اسلامی کلچر ہے، چونکہ ایک مسلمان سے جب ملتے ہیں تو اسلامی کلچر عام ہونا چاہیے، تو یہ تو عین دین ہے، مجسمہ دین ہے، جب ان کی بارگاہ میں آئے تو آغاز ہی سلام کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ یا علی، لہذا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے آپ کہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں سلام کو عام کر دو۔ آپ کہتے ہیں ان اللہ یحب اطعام الطعام، اللہ کھانے کو نہیں پسند کرتا ہے، کھلانے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کھانے کو نہیں، اس کو کھلانے کو پسند کرتا ہے، اور سورہ دہر اسی کی پہچان ہے۔ روٹی کھائے نہیں تھے، کھلائے تھے۔
ان اللہ یحب اطعام الطعام، اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانا، اطعام چونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر بات کریں تو باب افعال میں ہے کھلانا، اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانا، نہ کہ اکل الطعام ہے کھانا کھا لینا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مذاق میں کہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارا بدن مضبوط ہوتا ہے، اور جب بدن مضبوط ہو جاتا ہے تو روح کمزور ہونے لگتی ہے۔ کیونکہ زیادہ میں کسی اور کی مثال نہ دوں، میں اپنی دوں کہ بدن مضبوط ہونے سے مراد یعنی وزن جب بڑھ جاتا ہے ارادے کمزور ہونے لگتے ہیں، پھر جتنی نشاط کے ساتھ نماز صبح کے لیے اٹھنا چاہیے نہیں اٹھ پاتا ہے۔ میں کہیں اور نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تو پھر کیا کہا، لیکن جب انسان کھلاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور جب روح مضبوط ہوتی ہے، جس کی روح مضبوط ہوتی ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے دنیا کی طاقتیں طاقت نہیں رہ جاتی ہیں۔ آل محمد کا گھرانہ کھانے سے نہیں پہچانا جاتا ہے، کھلانے سے پہچانا جاتا ہے۔ آل محمد کا گھرانہ کھانے سے نہیں، یا کیوں؟ اس لیے کہ آپ جا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیے آل محمد کی، خود امام حسن کا دسترخوان معروف ہے، مشہور ہے، بلکہ امام کے بارے میں ملتا ہے کبھی تو جتنا مال دنیا تھا کئی مرتبہ راہ خدا میں دے دیا، کئی مرتبہ جتنا تھا اس کا آدھا دے دیا، تو اپنے لیے تو وہ کچھ رکھتے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے تو کیا کہا، کھانے سے نہیں کھلانے سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور جب روح مضبوط ہوتی ہے تو انسان کے لیے پھر دنیا کی طاقتیں طاقت نہیں رہ جاتی۔ اس کا اگزامپل میں جب سمجھانے کے لیے دیتا ہوں تو اتنا سمجھیے کہ ایسے دیکھا جائے تو بڑی طاقتیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن جب روح مضبوط ہو جاتی ہے 6 مہینے کا بچہ لاکھوں کو دیکھ کر مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ ان اللہ یحب اطعام الطعام، اللہ پسند کرتا ہے کھلانے کو۔ تو اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو زیادہ دسترخوان پر خود نہ بیٹھیں بلکہ دوسروں کو بٹھائیں۔ لہذا ابراہیم خلیل اللہ بنے ہیں، خود کے لیے نہیں بلکہ مہمان کو دسترخوان پر بٹھانے کی بنیاد پر ہیں۔ لہذا کوشش کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور اللہ پسند کرتا ہے، امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ افشاء السلام، سلام میں کنجوسی نہیں بلکہ سلام کو عام کرنے میں۔ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان پر خود نہیں بلکہ مخلوق خدا کو زیادہ بٹھاؤ۔ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو سلام کے منتظر نہ رہو بلکہ افشاء سلام کرتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا آپ دیکھیے، میں بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہوں، خدا ان کے سائے کو ہمیشہ ہمارے سروں پر باقی رکھے۔ انہوں نے فرش عزا کی جو تہذیب بنائی ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا ہے کہ پہلے سلام ہوتا ہے، پھر مرثیہ ہوتا ہے، پھر مجلس ہوتی ہے، پھر زیارت میں سلام ہوتا ہے۔ کہا چونکہ معصومین نے کہا ہے اسلامی کلچر ہے نام خدا سے آغاز ہوا جائے، نام خدا ہی کے ذریعے سے بارگاہ خدا میں آیا جائے، فرش عزا سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ آغاز بھی سلام کے ذریعے سے ہے، انجام بھی سلام کے ذریعے سے ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور آپ دیکھیں کہ نماز سے بڑی عبادت نہیں کہی جاتی ہے، نماز بھی مکمل نہیں ہے جب تک اس میں سلام نہ پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد بھی کہا ابھی بھی ہمیں اس کمال کی نظر نہیں آتی ہے جب تک بعد نماز سلام نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ لہذا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر فوراً چلے مت جایا کرو بلکہ کچھ تعقیبات پڑھا کرو۔ ان تعقیبات میں سے ایک یہ ہے کہ کھڑے ہو کر آل محمد کے لیے زیارت پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی بندگی کو کمال عطا کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو پایا جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، سلام پڑھتے یا نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگ
اتنا زیادہ مشغول ہوتے جا رہے ہیں، بس نماز ختم ہوئی اور فوراً تسبیح سجدگاہ رکھا اور چلے. نہیں کہا اگر نماز کو کمال اور نماز جو معراج ہے اسے معراج تک پہنچانا چاہتے ہو تو بعد نماز جس نے نماز کی حفاظت کی ہے محمد و آل محمد پر سلام کرو تاکہ تمہاری یہ بندگی کمال تک پہنچ جائے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اسی طریقے سے روایات میں ہے سلام کرنے والا اہل دنیا میں سب سے بہترین اخلاق والا ہوتا ہے. اچھا کون انسان ہے جو اخلاق کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہے؟ گھروں میں اگر بچے بھی ان باتوں کا خیال نہیں ہوتا ہے تو پیرنٹس بیٹھ کے بات کرتے ہیں آج بچے نے سلام کیوں نہیں کیا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی مشکل میں تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی کلچر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کہا اخلاقیات سے عاری نہیں ہونا چاہیے بلکہ اخلاقیات اور مینر سے مزین ہونا چاہیے. کہا انسان اخلاق اور اہل بیت آئے ہی ہیں انسانوں کو با ادب بنانے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ با اخلاق بنانے کے لیے. بس اتنا فرق ہے کہ دنیا والے اخلاق سے مزین ہوا کرتے ہیں، اخلاقی باتوں کو اپنے وجود میں اتارتے ہیں تو کمال پاتے ہیں، لیکن آل محمد وہ ہیں جو اخلاق کو کمال عطا کیا کرتے ہیں. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اسلام نے کہا بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو بلندی تک پہنچایا جائے. تو ہم اگر اخلاق سے آراستہ ہوں گے تو مزین ہوں گے، با ادب کہلائیں گے. لیکن اخلاق جب اخلاق بنتا ہے در آل محمد سے، ان کے وجود سے کمال پاتا ہے. کہا جو انسان سلام کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے اگر چاہتے دنیا میں سب سے با اخلاق کہلاؤ تو طریقہ یہ ہے کہ با اخلاق ہونے کا سلام کے ذریعے سے گفتگو کیا کرو. لہذا رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر اخلاق اہل الدنیا والآخرہ. الا کہتے متوجہ کرنے کے لیے، تنبیہ، الا آگاہ ہو جاؤ. جیسے کہتے الا من تکفل اللہ برزقہ، آگاہ ہو جاؤ جو خدا کے اور خدا اور اہل بیت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے پھر وہ بھوکا نہیں رہتا ہے. تکفل اللہ برزقہ، اس کا ذمہ دار خدا ہوا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ متوجہ کرنے کا ہے کہ ذہن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، خدا سے متصل ہو جانا چاہیے. تو کہا یہ اعلیٰ متوجہ کرنے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے. رسول اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ کہ میں کیا کروں، تمہیں باخبر نہ کروں کس چیز کے بارے میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ با اخلاق انسان کون ہے. رسول اسلام متوجہ کر رہے ہیں. اس کے بعد رسول اسلام کہتے ہیں جب لوگوں نے کہا قالوا اے رسول اللہ آپ کہیے، بلا یا رسول اللہ، تو رسول اسلام کہتے ہیں افشاء السلام فی العالم، وہ انسان جو دنیا میں سلام عام کرتا ہے وہ اہل دنیا اور آخرت میں سب سے با ادب با اخلاق کہلاتا ہے. اگر چاہتے ہو نگاہ اسلام میں، آل محمد میں، خدا کی نگاہ میں آپ با ادب ہو جاؤ تو ادب کا پہلا زینہ یہ ہے کہ سلام عام کرتے چلے جاؤ. اب عام سلام شاید وہ حقیقت نہ رکھتا ہو، اگر زبان معصوم سے نکلا ہوا سلام عام کیا جائے تو لفظ میں بھی برکت ہے، معانی میں بھی برکت ہوا کرتے ہیں. تو اگر الفاظ کو بدل کر کہوں تو زیارت عاشورہ اور آل محمد پر سلام کیے ہوئے جو معصوم کی زبانی ہے اسے دنیا میں عام کرتے چلے جاؤ، خدا اور آل محمد کی نگاہ میں با ادب ہوتے چلے جاؤ گے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اچھا میں ایک سوال کروں اب آپ لوگوں سے، یہ نفسیاتی ہے، ماہرین نفسیات کے عنوان سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. انسان جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں اس بات کا خیال رکھتا ہے پروفٹ پہلے اپنے لیے زیادہ ہو بعد میں، جو انصاف پسند ہوتا ہے اگر پارٹنرشپ میں ہے تو دونوں برابر، لیکن گویا پھر بھی اپنا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے سب پروفٹ دوسرے کو دے دو اور خود لاس میں چلے جاؤ؟ کہتے ہیں یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پروفٹ جتنے ہو دوسرے کو دے دیا جائے اور خالی ہاتھ گھر میں پہنچ جائے، دنیا کچھ کہے نہ کہے
بیوی بچے کہیں گے پھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہاتھ خالی کر کے آنا ہے تو پھر جانے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وقت بھی ہمارے ساتھ گزاریے، ہے یا نہیں ہے؟ تو عقل مندی یہ کہتی ہے کہ پروفٹ پر انسان کو متوجہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اب میں آپ سے سوال کروں مولا کی زبانی، مولا کہتے ہیں للسلام سبعون حسنہ، سلام کے لیے کتنے؟ 70، ایک دو نہیں 70 بینیفٹ، 70 نیکیاں ہیں للسلام، سلام کے لیے 70 حسنہ، 70 نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَتِسْعُونَ لِلْمُبْتَدِی، لیکن 69 ابتدا کرنے والوں کے لیے ہے، وَاحِدَةٌ لِلرَّادِّ، اور جواب دینے والے کے لیے ایک ہے۔ میں نے پہلے سوال آپ سے کیا کہ پروفٹ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس نے سلام نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ تو کہا اگر اس انتظار میں رہتے ہو تو بالکل ایسے ہی پروفٹ دوسرے کو دے دیا، خالی ہاتھ گھر میں چلے آئے ہو۔ کہا اگر انتظار کرو گے تو 69 پروفٹ اگر ہے تو سلام کے آغاز کرنے والے کا ہے۔ عقل مندی یہ ہے اگر اس کی زبان سے پہلے نکلنے والا ہے تو آپ سبقت کر جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ پروفٹ ہمیشہ انسان اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، اور یہ میری زبانی نہیں ہے، مولا نے کہا ہے للسلام سبعون حسنہ، تو 70 نیکیوں میں سے اگر 69 لینا ہے تو انتظار نہ کرو فلانی دیکھ کر اگنور کر رہا تھا تو ہم کیوں کریں؟ کہا اس سے نادانی ہو گئی ہے، آپ تو عقل رکھتے ہیں، لہذا پروفٹ اپنے ہاتھ میں لو، دوسرے کے ہاتھ میں جانے نہ دو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ آج ہماری سوسائٹی میں کلچر میں یہ ہوتا چلا گیا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس نے آپ کی جانب چہرہ کیا ہو، دیکھا نہ ہو، اور ہم لوگ تو بعض موقع پہ کہتے ہیں، چونکہ لیکچرز وغیرہ دینے میں کہتے ہیں جو بہت غور سے دیکھو سمجھو وہی یہاں نہیں ہے اور سب ہیں، جو بہت غور سے دیکھے تو سمجھ لو وہی۔ یہ ایک مذاق ہے، لیکن حقیقت میں کبھی کبھی تظاہر ایسا ہوتا ہم یہاں ہیں لیکن کہیں اور ہوتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے اس کا چہرہ آپ کی طرف رہا ہو لیکن اس نے آپ کی جانب توجہ نہ کی ہو، اور آپ تو اسلامی کلچر عام کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام میں تکبر نہیں، انکساری کو اہمیت دی گئی ہے۔ شیطان تکبر کی بنیاد پر بارگاہ خدا میں گئے، کیونکہ تکبر کیا تبھی سجدہ نہیں کیا ہے، سجدے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ سجدہ تو انکساری کی پہچان ہے، بندگی کی پہچان ہے، وہ اکڑ تھی جس کی بنیاد پر نہیں آیا ہے۔ اسلام نے تکبر سے منع کیا ہے، لیکن اب یہیں پر پھر میں نے چونکہ آیت پڑھی ہے ہو المتکبر، اللہ متکبر ہے۔ اگر میں اپنے بچے سے یہ کہوں کہ بیٹا تم نماز اول وقت پڑھا کرو اور ہم ٹی وی کھول کر بیٹھے رہیں، تو ایک دن تو سن لیتا ہے، دوسرے دن سن لیتا ہے، تیسرے دن کہتا ہے کیا دین ہمارے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں یہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کہا وہ بات کرو جس پر خود عمل کرتے ہو۔ اللہ ہمیں تکبر سے روک رہا ہے، اور خود کے لیے کہا جاتا ہے تکبر، المتکبر، اللہ متکبر ہے، تو اللہ تو تکبر سے روک رہا ہے اور اپنے لیے فخریہ بیان کر رہا ہے اللہ متکبر ہے۔ تو کہا یہاں پر اللہ متکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ گھمنڈ کر رہا ہے، یہاں پر متکبر کا معنی کبریائی ہے، یعنی خدا سب سے بڑا۔ کیونکہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کو اگر سمجھنا ہے، کہا انسان سب برابر تو نہیں ہے، انسان جب تکبر کرتا ہے سامنے والے کو پہلے نیچے کرتا ہے، اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، جب اس مرحلے پر آتا ہے تو گویا یہ تکبر کہلاتا ہے، گویا دوسرے کو نیچے دکھا کر اپنے آپ، یعنی یوں کہا جائے بڑا ہے نہیں بڑا بن رہا ہے، اور جب بڑا ہے نہیں بڑا بن رہا ہے اسلام روکتا ہے، کیونکہ اسلام عین عدالت ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی ذات تو ہے نہیں کہ اللہ جسے دبا کر کہے کہ میں متکبر بننا چاہتا ہوں۔ جب یہی لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، متکبر یعنی کبریائی اور بزرگی خدا کے لیے ہے، لیکن جب ہم آتے ہیں تو کہا تکبر یعنی کسی کو نیچا دکھا کر۔ اب سمجھ میں آیا اسلام نے متکبرین سے روکا ہے، اور بہت زیادہ سختی کے ساتھ، بلکہ
اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ تبھی تو ابتدائی اسلام سے ہم بھی یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم متکبرین کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کہتے ہی ہے کسی کو نیچا دکھا کر اپنے آپ کو بڑا بنایا جائے۔ اب اگر کوئی کسی جگہ آ رہا ہے تو گویا وہ دوسرے کو دبا کر آنا چاہتا ہے، اور اسلام کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ آنا صحیح نہیں ہے، ان کا احترام بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہم ابتدائی اسلام سے یہی کام کرتے آئے ہیں کہ اسلام نے تکبر اور متکبر سے روکا ہے۔ ہم سلام کر کے بتاتے ہیں اللہ ہمارا رابطہ تکبرین سے نہیں ہے، متکبرین سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود ہی انکساری اور تواضع سے ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ چونکہ وقت ہو رہا ہے میں بات کو سمیٹوں۔ سلام کب کیا جاتا ہے؟ یہ سب عنوانات دے رہے ہیں، اس پر بہت سی روایتیں، بہت سی چیزیں میں لے کر آیا تھا، لیکن چونکہ گھڑی ساتھ نہیں دے رہی ہے، یا یوں کہہ دے کہ وہ بھی سبقت کر رہی ہے سلام کرنے میں، لہذا زیادہ تیز چل رہی ہے، تو شاید یہ مرحلہ ہے۔ بات تمام کرنے کے لیے میں حسن ختام پر چند ایک باتیں کر کے بات کو تمام کرنا چاہوں گا۔ کہا سلام کب کریں؟ قرآن میں ہے، قرآنی آیت ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھر میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم کیا کرو؟ اپنے آپ پر سلام کرو۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہمارے یہاں ہے، اگر تھوڑا سا پریشانی ہے تو اس پریشانی کے لیے دروازہ کھلنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو سلام بعد میں ہوتی ہے، پریشانی پہلے نکلتی ہے۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اسلامی کلچر یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو، وَإِذَا دَخَلْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ اور یہ سلام بھی کیا ہے؟ حیاتاً طیبہ، کہا یہ سلام ایک مبارک چیز ہے، مبارکاً طیبہ، یعنی حقیقت میں یہ سلام کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی سلامتی کے لیے دعا کرنا ہے۔ لہذا جب بھی گھر میں داخل ہو سلامتی کے لیے پہلے نام خدا سلام کرو، پھر خدا کے لیے گھر میں قدم بڑھاؤ گے تو خدا تمہیں حیات مبارک عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اچھا سلام کرنے میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی چونکہ سلام ایک ادب سکھاتا ہے، روایات میں کہا گیا ہے کہ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ چھوٹے کو بڑے کے لیے۔ لیکن اگر چھوٹا نہیں کر رہا ہے، میں نے وہ گھرانے بھی دیکھے ہیں جہاں باپ اپنے بیٹے کو بھائی کہہ کے خطاب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادب ہے۔ جب اپنے بچے کو آپ عزت عطا کرو گے، جب اپنے بچے کو آپ احترام کی نگاہ سے دیکھو گے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دائرہ احتیاط میں رکھے گا۔ اس چیز کو میں نے ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو کریں گے۔ لہذا اگر بچے سے بھول ہو گئی، وہ بچہ ہے، آپ تو بچے نہیں ہیں، اگر گھر میں داخل ہوا بیگ پھینک کر وہ اپنے اسکول کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دے تو فوراً اچھی مائیں کیا کرتی ہیں؟ بیٹا آج تم نے سلام نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام عام ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آغاز سلام ہونا چاہیے۔ کہا کون سب سے پہلے سلام کرے؟ معصوم کہتے ہیں یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے کو بڑے پر سلام کرنا چاہیے۔ یہ آداب ہے، لیکن حکم نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اگر چھوٹے نے نہیں کیا تو بڑا کر لے گا تو کوئی برائی نہیں ہے، چاہیے ایسا ہونا چاہیے۔ والمار علی القائد، اور اس کے بعد چلنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہم داخل ہو رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں تو ہمیں بیٹھا ہوا مجمع سلام کرے، نہیں، طریقہ آداب اسلامی یہ ہے داخل ہونے والا مار یعنی چلنے والا سلام کرتا ہے بیٹھے کے لیے، یہ آداب ہے سلام کرنے کے۔ اسی طریقے سے کہہ رہے والقلیل علی الکثیر، اور قلیل ہمیشہ کس پر سلام کرتے ہیں؟ کثیر پر۔ اب یہیں سے ایک پیغام بھی مل گیا ہے کہ کائنات کو حکم ہے کہ سلام کرو اور زیارت پڑھو آل محمد کے لیے۔ کہا شاید ایک پیغام ہے، تم دیکھتے ہو عدد میں شاید تم کو لگتا ہے تم زیادہ ہو، لیکن وجود حقیقی میں آل محمد سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلیل کو کثیر کے لیے کرنا ہے، چھوٹے کو بڑے کے لیے سلام کرنا ہے۔ لہذا ادب کی رعایت یہ ہے، ان کی بارگاہ میں آؤ، اگر آداب سے مزین ہونا چاہتے ہو تو سلام کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں داخل ہوا کرو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
سلام کرنے کے فائدے بہت ہیں، سلام کرنے سے گناہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ میں نے تمام چیزوں کو چھوڑا چونکہ وقت ہوا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ امام حسین نے بھی ہمیں سلام کہلوایا ہے۔ سلام، میں نے کہا سلامتی، یہاں پر اپنی عظمتوں کو سمجھیے۔ میں مصائب کے مرحلے میں آیا لیکن ابھی مصائب میں داخل نہیں ہوا ہوں۔ سلام کرایا، جیسے جناب جابر کو امام نے، رسول نے سلام کرنے کے لیے کہا تھا کہ میرا سلام پہنچا دینا، اس میں صرف سلام نہیں تھا بلکہ جناب جابر کی حیات کی ضمانت بھی تھی، جناب جابر کی حیات کی سلامت بھی تھی، کیونکہ زندہ رہیں گے تبھی تو پہنچے گا۔ امام حسین نے آخری موقع پر امام سجاد علیہ السلام سے آ کے کہا میرے چاہنے والوں کو سلام کر دینا، پہنچا دینا۔ گویا یہ سلام نہیں ہے بلکہ عزاداروں کی سلامتی کی دعا ہے جو حسین کر رہے ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں پوری دنیا اگر ختم کرنا چاہتی ہے تو دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن عزاداروں کی عزاداری میں کمی نہیں بلکہ رونق اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ دوسرے یہ کہ سلام کر کے عظمتوں کی جانب متوجہ کیا ہے کہ تم کیوں اس عظمت پر پہنچے ہو کہ وقت کی حجت تمہارے لیے سلام کہلوا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا سے متصل ہو جانا اور کربلا والوں سے متصل ہو جانا کوئی معمولی ذات نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو متصل ہوتے ہیں پھر ایسے بن جاتے ہیں کہ حسین اس پر ناز کرتا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اصحاب حسینی جنت کی لالچ میں نہیں بلکہ قرب حسینی اور فریضہ امامت کو سمجھتے ہوئے آئے تھے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ہر کوئی سبقت کر رہا ہے اپنے آپ کو حسین پر قربان کرنے کے لیے۔ اصحاب چاہتے ہیں کہ ہم جوانان بنی ہاشم سے پہلے شہید ہو جائیں، جوانان بنی ہاشم چاہتے ہیں کہ اصحاب سے پہلے ہم قربانیاں دے دیں۔ لہذا کبھی عون و محمد آتے ہیں، کبھی قاسم آتے ہیں، کبھی علی اکبر آتے ہیں، اور کبھی اصحاب میں حر آتے ہیں، کبھی حبیب آتے ہیں، کبھی اسی طریقے سے ایک ایک صحابی حسین کی بارگاہ میں آتا ہے اور جنگ کی اجازت مانگتا ہے۔ ظالموں نے ایسا ظلم کیا کہ حسین کو شہید کر دیا، اسی پر اکتفا نہ کیا، پستی کے کس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ شہید کرنے کے بعد بھی رحم نہ کیا بلکہ حسین کے جنازے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا۔ اس پر بھی اکتفا نہ کیا بلکہ آواز آئی چلو حسین کے خیموں کو جلا دو۔ خیمے جلائے گئے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ خیمے جلانے کے بعد بھی ظالموں نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی۔ لیکن ظالم یہاں بھی نہ رکے۔ روایت میں ملتا ہے جب کاروان حسینی کو اسیر بنا کر لے جایا جا رہا تھا، کیسے سنگ دل تھے، انہوں نے کہا کاروان وہاں سے لے جایا جائے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نفسیاتی طور پر آل محمد کو اذیت دینا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نجس لاشوں کو تو دفن کر لیا تھا لیکن حسین اور حسین کے چاہنے والوں کے لاشیں اسی طریقے سے پڑے ہوئے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب کاروان حسینی کو اسیر بنا کر لے جایا جا رہا تھا، زینب کی نگاہ سید سجاد پر پڑی، کیا دیکھا کہ بیٹے کا بدن ایسا ہو، زرد پڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ روح بدن سے نکل جائے۔ تبھی تو ملتا ہے بی بی زینب نے اپنے آپ کو لاش حسینی پر گرا دیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد متوجہ ہوئے، زینب نے کہا بیٹا سید سجاد خیر تو ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہیں تم بھی ہمیں چھوڑ کر جانے والے تو نہیں ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ارے برداشت کرے تو کیسے کرے، جوان بیٹا موجود ہو، اس کے بابا کا لاشا ارے بے گور و کفن پڑا ہوا ہو، بچہ زندہ رہے تو کیسے رہے۔ اے پھوپھی اماں میری نگاہوں کے سامنے آپ کے بھائی حسین کا لاشا پامال کیا ہوا
ہوا پڑا ہے، ارے دفن کرے تو کیسے کرے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توکے خاردار، زندہ کیسے رہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، اس فرش عزا کا، آئے ہوئے مومنین کا، ٹوٹے ہوئے قلوب کا، پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو کوئی بھی مریض ہے اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو باروزگار بنا دے۔ بار الہ جو لوگ باروزگار ہیں ان کو رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ بار الہ چونکہ سلام سے انسان کو کامیابی و بلندی ملتی ہے، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہر لمحے ہم زیارت حسین پڑھتے رہیں۔ بار الہ ہمیں کبھی بھی زیارت عاشورہ سے محروم نہ رکھنا۔ بار الہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیارت عاشورہ کو پڑھتے رہیں۔ بار الہ اسی زیارت کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا ہے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔